الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور اسی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مختصر رکھا ہے۔ 50 60 70 سالہ زندگی، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ مختصر سی زندگی اپنی عیش پرستی میں نہیں بلکہ تم اپنی جنت اور آخرت بنانے میں گزارو۔ اب اس مقصد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جتنا زیادہ وقت کی قدر کی جائے گی اتنا ہی زیادہ زندگی کا مقصد حاصل کرنا آسان ہوگا۔ اور جتنا وقت کی ناقدری کی جائے گی، مثلا فضول اور بے مقصد کاموں میں وقت لگایا جائے، صبح سے لے کر شام تک پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس چل رہے ہنس رہے، مزے کر رہے، کھا رہے پی رہے، کچھ پتہ نہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی کے مقصد سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لغویات، لایعنی فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کریں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ دنیا حاصل ہوگی نہ آخرت حاصل ہوگی۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز اگر اپنے مقصد سے ہٹ کر استعمال کی جاتی ہے تو پھر اس میں خرابیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جوتوں کا مقصد ہے ان کو پہننا تاکہ پیر محفوظ رہے۔ اب اگر کوئی جوتوں کو جیب میں رکھے یا شاپر میں ڈال کر پیدل ننگے پیر گھومے پھرے تو اس کے پیر زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ وقت کے بعد وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جوتوں کے استعمال کو نہیں سمجھا۔ ٹھیک اسی طرح زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی مرضی اور جنت کا حاصل کرنا۔ اس مقصد سے اگر زندگی گزاری جائے گی تو زندگی آسان ہوگی۔ پھر ایسے شخص کے لیے عبادت کرنا، نیکی کرنا، صبر کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، حلال کا اہتمام کرنا سب آسان ہو جائے گا۔
اور اگر کسی کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میں کیوں پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے لے جا کر کے کہاں کھڑا کر دیا جائے گا، تو وہ ادھر ادھر اگڑم بگڑم زندگی گزارے گا، پیسہ بھی بنائے گا، کمائے گا بھی، غلط جگہ اڑائے گا بھی، گھوم پھر کے عیاشیاں بھی کرے گا، شراب بھی پیے گا، حد سے آگے گزر کر کے اسلام کی تعلیمات کو پامال کر کے، جیسے آج کی رات میں ہوگا۔ ابھی ہی دیکھو، آپ آتے ہوئے اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھو، بڑے بڑے بلون لگے ہوئے ہیں اور تیاریاں چل رہی ہے، اور مسلمان کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح اٹھے، شام کو سوئے، جانوروں کی طرح کھایا، جانوروں کی طرح سو لیے، بس زندگی چل رہی ہے۔ عالی شان گھر بنا لیا، کرسی مل گئی، نیتا کا ہاتھ مل گیا، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، اپنا مقصد بنا لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ جلد پریشان ہو جائے گا۔ جوانی میں مزے کرے گا، شادی کے بعد گھریلو مسائل کا سامنا نہیں کر سکے گا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد دولت کی کمی سے گلے شکوے کرے گا۔ دیکھو نوجوانوں کا یہی حال ہے، شادیاں کر لی، ماں باپ کے سہارے کچھ وقت جی لیے، پھر اس کے بعد جو گھریلو مسائل آتے سامنا نہیں کر پاتا وہ، زندگی بے مقصد گزاری، اور کچھ وقت کے بعد بیماریوں میں گزار کر اس کا کھیل ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر یہ دنیا انہی کاموں کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس قدر مسائل کے ساتھ نہیں بناتے، اور اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو زندگی اتنی شارٹ نہیں ہوتی، دے دیتے 1000 سال مزے کرو، 2000 سال مزے کرو، اتنی مختصر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ دنیا اور انسان دونوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ذہن میں رکھ لو یہ۔ تبھی اللہ نے آخرت کا نظام بنایا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں آخرت کا، سوچتے میں تو مرنے والا نہیں، لوگ مرنے والے ہیں، مزے کر لو۔ ہم یہاں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی اچھی زندگی گزارے اور بعد میں جنت میں جا کر ہمیشہ کے لیے مزے کرے۔ اور اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اسلام روکھا سوکھا پر نہیں سکھاتا ہے، ہاں ایک دم سے مسجد کا کونا پکڑ کے تسبیح پکڑ کے سب دنیا چھوڑ دو، نہیں۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری زندگی کے الگ الگ دور ہے، تھوڑی دیر غور کریے گا، میری بات کے ساتھ چلیے گا۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر، ضعیفی، بڑھاپا، یہی زندگی کہلاتی ہے۔ اور یہ الگ الگ زندگی کے دور، یہ وقت ہی کی پیداوار ہے، وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور وقت جسے ہم گھڑی اور کیلنڈر وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جس میں سیکنڈ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو اہمیت بتاتا ہوں زندگی کی، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گی نا، پھر خون کے آنسو رونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سیکنڈ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، ہم ایسے ہی جیتے۔ سال آیا مزے کرو، اب میرا اپنا برڈ آیا مزے کرو۔ یہ سب کچھ وقت کی پیداوار ہے، اور یہی وقت ہی زندگی ہے۔ زندگی کا ایک سیکنڈ بھی زندگی کہلاتا ہے، کیونکہ یہی سیکنڈ آگے جا کر منٹ اور گھنٹے کا سفر طے کر کے کچھ سالوں کے بعد ہمارا لڑکپن ختم کر دے گا۔ ابھی جو مزے کر رہے ہیں نا ہم، بچے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد جوانی، کچھ وقت کے بعد بڑھاپا،
اور پھر موت تک بھی یہی سیکنڈ لے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ چیز نہیں آتی، اور زندگی کا عارضی چراغ پھر ختم ہو جاتا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت هو الحیات. نوجوان جو لگے ہوئے ہیں بے مقصد زندگی میں، غور سے سنیے گا، وقت ہی زندگی ہے. زندگی وقت سے ہے اور وقت زندگی سے ہے. لہذا جو اچھی اور بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے، میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی جو زندگی گزار رہے ہو، کیا آپ کو بھی انہی کی طرح بننا ہے؟ کہ دوست ویسا کر رہا ہے میں بھی ویسا کروں گا، میرے محلے کا فلانا بچہ ویسا کر رہا ہے میں بھی ویسا کروں گا، فلانا ذرا ٹیپ ٹاپ بن کر کے، ذرا سن گلاسز لگا کے، ذرا ایکٹیوا پہ جا کے اور ادھر سے ادھر مزے اڑا رہا ہے، کہ ہم کو بھی ویسے بننا ہے؟ کیا کچھ کرنا ہے؟ اچھی اور بامقصد زندگی اگر گزارنے چاہتے ہو تو زندگی کی اور وقت کی اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو. یہ گزرا ہوا وہ وقت جو بے مقصد کے گزار دیا، عیاشی میں گزار دیا، کبھی فائدہ نہیں دے گا. اور زندگی کی قدر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے. اور وقت کی قدر کرنے کا مطلب اپنے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی جائے. جو سیکنڈ کی قدر کرے گا وہ منٹ اور گھنٹوں کی قدر کرے گا. اور پھر اسی، کیونکہ سیکنڈ ہی تو گھنٹہ بنتا ہے، سیکنڈ ہی تو منٹ بنتا ہے. اور پھر اسی طرح دن رات ہفتہ مہینہ سال بھر کی قدر کرنا آسان ہو جائے. ہم کیا سمجھتے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، پھر ہوتا کبھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو اپنا سیکنڈ ضائع کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی زندگی ضائع کرتے، کیونکہ زندگی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. ایک سیکنڈ کا کام ہے صرف. حکما فرماتے ہیں کہ گھڑی کا سیکنڈ کانٹا جو ٹک ٹک کرتا ہے نا، یہ ہمیں خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ بظاہر میں آگے چل رہا ہوں. ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا سیکنڈ کا کانٹا، ٹک 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 ٹک. وہ ظاہر میں تو یہ بتا رہا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں، لیکن تمہاری زندگی کم کرتا جا رہا ہوں. وقت آگے جا کر ہمیں موت کی طرف دھکیلتا جا رہا ہے. عربی کا محاورہ ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اسے اچھا استعمال کر کے نہیں گزارا تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. اور وقت کی کاٹ ایسی ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچ سکتا. بچہ، جوان، بوڑھا، بادشاہ، امیر، غریب، سب وقت کی زد میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا وقت وقت کی بات ہے، سب اس کی زد میں آتے ہیں. اور یہ وقت بڑی بے رحمی سے اپنا کام تمام کرتا ہے. سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کو دیکھا دیکھی آپ نے اپنی زندگی غلط رخ پر موڑی، اور آپ اگر غلط راستوں پہ چلے گئے اور آپ کی زندگی کا موڑ غلط جگہوں پہ چلا گیا، آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، آپ کو خود سنبھلنا پڑے گا. لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے، نہ ہم ماں باپ کی سننا چاہتے، نہ ہم اپنے بڑوں کی سننا چاہتے. ہم اپنے وقت کا اتنا غلط استعمال کرتے. یہ بھی جو میں نے شعر پڑھا نا، اس میں شاعر کا مقصد کیا ہے کہ وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. آپ صرف غور کرو کہ آپ پڑھائی کر رہے ہو، 1 سال آپ کا گزرا، آپ کا رزلٹ آیا، آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں کچھ محنت کر لیتا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا، وقت ہاتھ سے نکل گیا. اگلے سال پھر ویسی زندگی. ہم کچھ پکے عزائم کرنا ہی نہیں چاہتے. جو وقت آج کا 1 سیکنڈ کا نکل گیا دوبارہ موت تک نہیں آئے گا. اس لیے وقت کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کل پہ مت ڈالو. اپنے وقت کی قدر آج اور ابھی سے کی جائے. اس کے لیے بڑا ہونا،
سیٹل ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کے لیے یہی اصول ہے. کل پرسوں یا کسی معاملے کے سیٹ ہونے کا انتظار نہ کیا جائے. میں آپ کو کہہ دوں، زندگی میں سیٹ ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سیٹ ہونے کے لیے جنت بنائی ہے، دنیا نہیں بنائی. یہ تو آزمائش کا گھر ہے، یہاں سیٹ ہونے کا انتظار کرنا فضول ہے. سمجھدار انسان اپنے وقت کو سیٹ کر کے اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے حالات کے ساتھ اور مسائل کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں اور اچھوں کو رول ماڈل بناتے ہیں. فلم اسٹاروں کو رول ماڈل نہیں بناتے کہ جنہوں نے پوری بے حیائیاں پھیلا کے رکھی ہے، لڑکیوں کو بے پردہ کر دیا، مردوں کو ننگا کر دیا. وہ جینا سیکھتے، زندگی انسان بننا سیکھتے، جانور بننا نہیں سیکھتے. کہ جنہوں نے عیاشی کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر دیکھو جو دیکھو اس طریقے کی چیزیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے سوشل میڈیا پر آ کر کے جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کے 60-70 سالہ ماں باپ نے تصور نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بات اپنی زبان سے نکالے، وہ چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں. اب جانوروں والی زندگی گزار رہے ہوتے. حقیقت میں یہ شیطانی بہانے ہیں کہ پڑھائی سیٹ ہو جائے، نوکری سیٹ ہو جائے، گھر بار سیٹ ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، صحت سیٹ ہو جائے، پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ مردے کو قبلے کی رخ کر کر آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی اب تو سیٹ ہے. سیٹ کوئی نہیں ہوتا. اسی زندگی میں مسائل کے ساتھ جینا سیکھنا ہوتا ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں نا ابوالکلام آزاد کی، ہم مثالیں دیتے ہیں پی جے عبد الکلام کی. مثالیں دینا بہت آسان ہے، لیکن وہ بن کے انہوں نے کیسے دکھایا، انہوں نے کر کے کیسے دکھایا، کس طریقے سے اس وقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. ہماری طرف فضول کاموں میں وقت نہیں لگایا. ہم آج ہمارے قوم کے نوجوان خصوصی طور پر صرف فخر کرنا جانتے، کرنا کچھ نہیں جانتے. کہ ہمیں فخر ہے پی جے عبد الکلام پہ، ہمیں فخر ہے مولانا ابوالکلام آزاد پہ، اور میں کہوں کہ ہماری سطح اتنی گر چکی کہ ہمیں فخر ہے منور فاروقی پہ. کیا ہو گیا نوجوانوں کو؟ ووٹ کر رہی ہے جیسے اسلام فتح ہو گیا، پورے ملک میں اسلام کا ڈنکا بج گیا منور فاروقی سے. یہ نوجوانوں کی یہ سطح ہے کہ اس کے لیے ووٹ کر رہے. خدا نے آپ کو پتا ہے کہ کل قبر میں سوئیں گے اور اس کے کیے ہوئے برے اعمال کی سزا اس ووٹ کی وجہ سے تمہیں تھپڑ سے پڑے گی. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو اپنے آج کی فکر کرے گا، جو اپنے عمل کو سدھارے گا، اس کا حال خود بخود صحیح ہو جائے گا. اور جس کا حال صحیح راستے پر ہے، کچھ وقت کے بعد یہی حال گزرا ہوا زمانہ بن جائے گا. ہاں، اور اس طرح گزرا ہوا زمانہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ چلتا رہے گا، اور یہی حال آنے والا دور بھی بن جائے گا، بدل جائے گا. اب محنت کریں گے تو گزرا ہوا دور بھی صحیح تھا، آنے والا دور بھی صحیح تھا. اور اس طرح اب آج اور حال کی، ابھی کی فکر کرنے والے شخص کا گزرا ہوا حال اور آنے والا تینوں سنور جائیں گے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سوشل میڈیا ریل شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دوسری قوموں کی نقالی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب وہ کچھ کرے گا تو اسے گزرے ہوئے زمانے کا غم، پچھتاوا، آئندہ زمانے کا ڈر اور اندیشہ نہیں رہے گا کہ میں کل کیا کروں گا. لوگ تو بڑی بڑی اونچی پوسٹوں پہ چلے جائیں گے، لوگ تو ترقیات پہ چلے جائیں گے، لوگ تو پلسرات پر سے گزر جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ یہ ڈر نہیں رہے گا اس کو. اور ان سب کا دار و مدار آج اور ابھی کے عمل پر ہے، کل پر نہیں. ذہن میں رکھ لو. موجودہ دور میں ہمارے وقت کو ضائع کرنے والی سب سے بڑی چیز کوئی دور موجود چیز نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی جیبوں میں موجود موبائل کی صورت میں چھوٹا سا آلہ ہے.
چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ ایک تھوڑی دیر بیٹھ کے ذہن لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا ایک اچھا خاصا وقت جو میں ایک صحیح کاموں میں لگا سکتا تھا، جس سے میری دنیا اور آخرت بن سکتی تھی، میں نے اپنا اچھا خاصا وقت 8 سے 10 گھنٹے کا بیکار موبائل میں ریل دیکھنے میں گزار دیا۔ یہ ہمیں اپنے وقت کے ساتھ، ہمارا وقت جو ہے بے وقت اس میں ہم کو لگا دیتا، پتہ نہیں ہوتا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر اس موبائل کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ موبائل کے بغیر ہمیں زندگی ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو موبائل چھین کے دکھاؤ پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ جیسے شراب کا نشہ والے کو چھڑواؤ تو کیا صورتحال ہوتی ہے، بالکل ویسا یہ ہو چکا ہے۔ موبائل کے فائدے اپنی جگہ، مولانا صاحب پڑھائی کرنی ہوتی ہے نا تو بچوں کو دے دیتے، آج سے 15 سال پہلے بچے پڑھائی نہیں کرتے تھے، بغیر موبائل کے اچھی رینک نہیں لاتے تھے۔ ان کے پاس کون سا موبائل تھا؟ کیا بکیں نہیں تھی؟ جب سے موبائل آیا رینک بھی کم ہو گئی، کون سی پڑھائی کر رہے؟ اور کچھ ماں باپ تو اپنی مالداری اور اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے پکڑا دیتے، لے بیٹا پتا چلے گا فلانے کا بیٹا ہے 10ویں اور 12ویں پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا۔ موبائل کے فائدے ہیں، میں کہوں گا 10% فائدے ہیں اپنی جگہ، لیکن ان 2-4 فائدوں کے چکر میں ہمارا عقیدہ، کیا آپ کو پتا ہے باطل اس موبائل کے ذریعے آپ کے بیڈ روم میں آپ کے کمبل کے نیچے پہنچ چکا ہے۔ ہم سکھاتے تو گھروں میں کچھ نہیں ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، محمد الرسول اللہ کون ہے، صحابہ کون تھے، اور ان کی کیا زندگی تھی، کیا تاریخ، ہم کچھ نہیں سکھاتے، دے دیا ایک آلہ کہ جا بیٹا باطل تیری تربیت کرے گا، باطل تیرے کو اچکے گا۔ 2-4 فائدوں کے چکر میں واٹس ایپ پہ اس کی یہ ساری چیزیں آتی ہے، تو کیا آپ اپنے موبائل پہ نہیں لا سکتے اس کو؟ ٹیچر سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ذرا اپنے میرے موبائل پہ ڈال دے؟ اس کے چکر میں ہمارا عقیدہ، ہمارے نظریات، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق، وہ چیزیں دیکھ کر اخلاق کی کیا صورتحال ہوگی؟ بچہ اس کو نقل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو نقل کر رہے، گھریلو تعلقات، اور سب سے بڑی چیز ہماری زندگی، ہمارا وقت اس بلا نے تہس نہس کر دیا، اور پوری انسانیت کو سوشل میڈیائی بناوٹی انسان میں بدل دیا۔ ایک بناوٹی انسان صبح اٹھ کے شیئر کرے گا رشتوں پہ ایک دم بہترین بات، رشتوں کی ایسی قدر ہونی چاہیے، قریب میں پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی اصلی زندگی بالکل اس سے کٹی ہوئی ہے۔ ریلز دیکھتے ہوئے، ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو بدترین درجے میں ضائع کر دیتے۔ کبھی 2 گھنٹے دیکھا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے 5 منٹ غور کر لو کہ اس سے میرا فائدہ کیا ہوا ہے، مجھے ملا کیا اس سے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لو کیا فائدہ ہوا میرا اس، سوائے ذہن کے خرابی کے، سوائے بے سکونی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر لا یعنی، لغویات اور وقت ضائع کرنے کی بہت ہی شدت کے ساتھ مذمت بیان فرمائی، اور یہی موبائل ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ آج کہتے کہتے تھک جاؤ یہ چیزیں غلط ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن دیکھا دیکھی کوئی ماننے کو تیار نہیں، باطل پہنچ چکا۔ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، بے مقصد فضول کاموں کو نظر انداز کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے فضول کاموں میں نہیں لگتے۔ کیا بتایا؟ کہ ایسے کاموں سے خود کو بچاتے ہیں جن میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ایسا کام جس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، زندگی بھی ضائع ہوتی ہے۔ غور کرو ان باتوں کو، اور بیٹھ کے اکیلے میں غور کرنا،
سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کے عنوان سے اپنے خاص بندوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی، جن میں ایک خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ایمان والے کسی فضول معاملے کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. یعنی ایمان والوں کا گزر کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں فضول کام ہو رہے. یہاں تو ایک ڈیک والے نکلتے ہیں، پوری قوم تماشا دیکھنے نکلتی ہے گھروں سے باہر کہ ذرا دیکھے کیا ہو رہا ہے. گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بچائیں گے، جا کر کے ان کو اور زیادہ اچھالیں گے. دیکھو ذرا فضول کاموں میں. پورا محلہ نکل کے تماشائی بن کے دیکھے گا، چلو چلو. اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گود میں ڈانس کر رہے ہوتے. ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہوتی. ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی فضول جگہ جہاں کام ہو رہے وہاں کبھی اگر موقع مل جائے تو وہاں وقار سے بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، وہاں ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتے، کرنا تو بہت دور کی بات. اللہ رب العزت سورہ قصص میں فرماتے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال دیتے. ان کے کانوں میں جیسے ہی فضول بات پڑتی ہے، غیبت پڑتی ہے، حسد پڑتی ہے، گالیاں پڑتی ہے، بے حیائی کا تذکرہ پڑتا ہے، گانے بجانے، میوزک، ایمان والے وہاں متوجہ نہیں ہوتے. ایمان والوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کر. اب ہم سوچ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. حساب دینے کی فکر یہ ہے انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے وقت، اپنی صلاحیت کو غلط جگہ استعمال ہونے سے بچائے. اور پھر کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہ تم پر سلام ہو، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم بیکار چیزوں میں نہیں پڑتے، سلامتی کی راہ لیتے کہ ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے، کیونکہ جاہلوں سے سر کھپانا دیوار پر سر مارنے جیسا ہے. اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. غور کریے گا، اللہ کہتے کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار اب ہماری آنکھیں کھل گئی، اب کان کھل گئے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلط کر کے آ گئے، اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہمیں نیک عمل کرے، ہمیں اب اچھی طرح یقین آ گیا ہے. افسوس کرے گا جب انسان اپنی موت دیکھتا ہے تو پھر اس کی زبان پر بڑے عجیب کلمات جاری ہوتے ہیں. کہتا ہے رب اب تو حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کانوں سے سن لی، آپ ہمیں ایک موقع دو، دنیا میں دوبارہ بھیج دو، ہم اس دفعہ بھرپور عمل کریں گے. بتاؤ موقع ملے گا؟ کوئی موقع نہیں ملے گا. اور مجھے بتاؤ کہ میری اپنی زندگی ختم ہونے کا وقت کسی کو پتا ہے؟ ہماری اپنی زندگی کا وقت، کیا میں 60 سال جیوں گا، 70 جیوں گا، کہ ذرا بڑا ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اچھے عمل شروع کروں گا؟ پتا ہے مجھے؟ اللہ رب العزت نے جنت کی خوبیاں بیان کی قرآن کریم میں کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ جنتی جنت میں کوئی فضول بات نہیں سنے گا. کتنا سکون. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنتی جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہیں کوئی جھوٹ سنیں گے. اللہ کے رسول کی ایک مبارک حدیث میں اسلام کی خوبی یہ بیان فرمائی، مسلمان ہی نے تو یہ سب کچھ سکھایا تھا، اوروں نے لے لی، مسلمان ان کی طرح بن گیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی شخص کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. ہم صبح سے شام تک گن لے، ایک ڈائری بنائے،
اپنی زندگی کا کچھ حساب کرے، لکھے کہ کیا کر رہے صبح سے شام تک، اور پھر سوچے کہ اس میں کتنا فائدہ تھا کتنا نقصان تھا. نہیں بنائے تو آج سے بنا لے، اور آج رات میں بیٹھ کر ایک پیج میں صبح سے شام تک کے کام لکھے. ہاں، مسلمان جب اسلام کا نام لیوا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت فضول چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمان پابند ہے، اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، اب وہ آزاد نہیں ہے. ایک حدیث صحیح بخاری کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہے. نمبر 1 صحت، نمبر 2 فرصت. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اور ان کی عظمت وہ لوگ اچھی جانتے ہیں جو برسوں سے بیماری میں مبتلا ہے. صحت کو وہی جانتا ہے، اور جو مسلسل مشغول ہے، اس کو موقع نہیں ملتا، وہ فرصت کی نعمت کو جانتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ یہ دو نعمتیں ہیں تو بہت بڑی، لیکن ان کے متعلق دھوکہ ایسا لگتا ہے کہ انسان بس یہ سمجھنے میں اپنے رات اور دن گزارتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ میرے ساتھ دے گی، میں بس صدیوں ایسے ہی صحت مند رہوں گا. حالانکہ انسان کی صحت دن بدن ڈھلتی جاتی ہے. ایک 18 سال کے لڑکے کے بدن میں جو چستی ہوتی ہے وہ 40 سالہ مرد میں نہیں رہتی، صحت ڈھلتی جاتی ہے. اسی طرح فرصت کے جو وقت آج میسر ہے وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہم دیکھتے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہماری مصروفیت بڑھتی جاتی ہے، اور زندگی کے ان لمحات کو یاد کر کے ہم کوستے کہ کاش میں فرصت کے لمحات کی کچھ قدر کر دیتا، اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں لگا دیتا. کیونکہ آج میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، کر بھی سکتا ہوں، لیکن زندگی کے جھمیلے مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. پڑھائی ہے کرتے جاتے، ایگزام آئیں گے، رات بھر جاگ کے پڑھ لیں گے، پھر لکھ لیں گے. نتیجہ کبھی اچھا دیکھا ہے؟ ہمیشہ اس وقت صحیح استعمال کرنا سیکھو. ہر وقت روز کی پڑھائی، روز کا ٹائم ٹیبل ایک بناؤ کہ اتنا ٹائم کھیلنے کا، اتنا ٹائم کھانے کا، اتنا ٹائم پڑھائی کا، اتنا ٹائم عبادت کا. ایک ٹائم ٹیبل بناؤ. اس کے بنا یہ تو جانوروں والی زندگی ہے، بس چل رہی ہے. وقت جب گزر جاتا ہے نا ہاتھ سے، ایگزام سر پہ ہوتا ہے، پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے، بالکل کام نہیں کرتا ہے. اور اچھے خاصے پھر اس کے پریشر کو سہ نہیں پاتے، پھر کیا کرتے آپ کو پتا ہے، آپ بہت اچھے سے جانتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس جانب ہے کہ اپنی صحت کی قدر کرو. نوجوانوں سنو، جو اٹھ رہے ابھی موبائل میں لگے ہوئے سنو، اور اس میں کیا کیا چیزیں دیکھ کر اپنی جوانی ضائع کرتے. اپنی صحت کی قدر کرو، اور اپنے بدن کی قوت کو آج ہی سے دین اور دنیا اور آخرت کے بھلائی کے کاموں میں لگا دو. ہاں، کوئی نہیں بچا پائے گا. قبر کے گھڑے میں جب ڈال دیں گے نا موبائل بچانے نہیں آئے گا. جس کی ریل دیکھ کے لائک کی ہے، جس کے ویورز بڑھائے، وہ بچانے نہیں آئے گا. نہ جانے کل پرسوں میری صحت کیسی رہے. اور اس مغالطے سے نکلو کہ ہمارے اندر جو قوت آج موجود ہے وہ ہمیشہ رہے گی. ان قریب میری نظر کمزور ہو جائے گی، میرا دماغ ختم ہو جائے گا، میری یادداشت غائب ہو جائے گی، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ حرکت کمزور ہو جائے گی، چلنے پھرنے سے معذوری ہو جائے گی. پھر بلڈ پریشر ہوگا، شوگر ہوگا، دل اور جگر اور معدے وغیرہ کی بیماریاں ہوگی جو گھیر لے گی. اور ہم اپنے علاج اور معالجے میں ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی اور کام کے کرنے کا خیال بھی مشکل سے آئے گا بھی تو کر نہیں پائیں گے. اسی طرح فرصت کے جو لمحات ہیں
ان کی بھی قدر کر لو. ہم کو بھی کرنا کیا ہے؟ صرف پڑھائی کرنی ہے نا. کھانا پینا رہنا سینا سب ٹائم ٹو ٹائم ماں باپ تو دے رہے, اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے. رات بھر ہم موبائلوں میں لگے رہتے. صبح 12-1 بجے ہم اٹھتے ہیں, نہ پڑھائی نہ کچھ. ماں باپ کس لیے کر رہے ہیں یہ سب؟ فرصت کے جو لمحات ہے اس کی قدر کرو, اور فرصت کو زیادہ محنت کرنے میں لگاؤ. زیادہ عیش و آرام کے چکر میں مت گواؤ, بلکہ ان لمحات کو زیادہ سے آج محنت کر لو گے, کل آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا. ورنہ کل روؤ گے اور کہو گے کہ کاش میں کچھ پڑھائی کر لیتا, لیکن اس وقت افسوس کر کے کچھ نہیں چلے گا. ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت بنانے میں لگا دو, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہیں ہوگا. موجودہ دور میں جن لوگوں کو زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے, آپ ان کے گھریلو حالات معلوم کریں, انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ جن کے پاس پیسہ بہت ہے, بہت کچھ ترقی کر لی, کسی نے سالوں سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے. 5 سال سے ودیش میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, بیرون ملک میں. 1 مہینے کے لیے آئے گا, پھر 5 سال چلا جائے گا. کوئی اپنی شادی شدہ زندگی سے محروم ہو چکا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے, کیا نام تھا اس کا, سبھاش, ملک کا ٹاپ انجینئر, لیکن جب شادی شدہ زندگی میں پریشان ہوا اس نے اپنی زندگی دے دی. سوشل میڈیا کی زینت بنا وہ, اور کس طریقے سے اس کو پریشان کیا گیا. کوئی اپنی والدین کی خدمت کے لیے وقت نکالتے ان کے جنازے تک نہیں پہنچ سکا. کل پرسوں کی خبر ہے, 2-4 دن پہلے کی, بنارس کے وہ چاچا کی جنہوں نے 400 کتابیں لکھی, 80 کروڑ پراپرٹی کے مالک, بیٹے اور بیٹی کو فون کیا گیا کہ ہمارے پاس آپ کو ارتھی دینے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ صورتحال بنے. بچوں کی تربیت پہ دھیان دو, مت گواؤ اس کو. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مصروفیت کس کام کی جو ہمیں کسی کی خوشی میں شریک نہ کر سکے؟ وہ عیش و آرام کس کام کا جس کا حاصل کرتے کرتے انسان اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ وہ آرام دہ کمرہ کس کام کا جو ہمیں سکون کی نیند نہ دلا سکے؟ کیا کرے مولوی صاحب, رات بھر نیند نہیں آتی اس لیے موبائل چلاتے, کہاں سے سکون کی نیند ملے گی؟ لہذا صحت اور فرصت کے لمحات کی قدر کرو. ان تمام کاموں کو آج ہی سے کرو جن کے نہ کرنے پر کل پرسوں ہم حیران اور پریشان اور پچھتاوے کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کا بہترین نقشہ کھینچتے ہوئے ہدایت جاری فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو تنگدستی سے پہلے, فرصت کو مصروفیت سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. میں آپ کو ریئل زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں, قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, اور اس کی مجھے عادت بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جوانی کی نعمت سے نوازا ہے, تو اس جوانی کی طاقت کو ضائع کرنے کے بجائے اسے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دو, اس سے پہلے کہ وقت کی تیزی ہماری جوانی کو کھا جائے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, اس صحت کی نعمت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ, اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگاؤ. گناہوں کے دلدل میں گر کر اپنی صحت کو کوڑی مت بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحت کے لمحات بیماری میں بدل جائے اور ہم بستر سے لگ جائیں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, اس مال کو زکوٰۃ, صدقات, خیرات, صلہ رحمی, یتیم, مسکین, محتاج, مصیبت زدہ, مستحق لوگوں پر لگاؤ. اس مال کو اپنی عیاشی پر, اپنے غرور پر, اپنے سٹیٹس کو بنانے پر کہ کل کہے کہ ہم نے کیسی نیو ایئر پارٹی منائی تھی, اس پر مت اڑاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قانون حرکت میں آ جائے, اب ہم راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے, اور خدا کا قانون حرکت میں آیا بھی ہے. دیکھو, ایک جھٹکے میں ایک پانی کو اللہ نے حکم دیا, ملکوں کو اللہ نے 100 سال پیچھے لگا دیا. ایک زمین کو حکم دیا,
پوری کی پوری زمین نے ان کو نگل لیا. ایک ہوا کو خم دیا, اٹھا اٹھا کے اللہ نے دور دور تک پٹک دیا. اللہ نے ہمیں فرصت کے لمحات دیے, ان کی قدر کرو اس سے پہلے کہ مشغولی بڑھ جائے, اور بہت تیزی کے ساتھ ایسے مشغول ہو جاؤ کہ کچھ کرنا چاہو نہ کر سکو. اور سب سے بڑی بات, اللہ نے زندگی دی ہے, اس زندگی کو موت کے جھٹکے سے پہلے پہلے تول تول کر خرچ کرو. یہ کسی نے دی ہے. یہ سانس اکھڑے گی نا, پھر کوئی اس کو صحیح نہیں کر پائے گا. یہ آنکھ خراب ہوگی, کوئی صحیح نہیں کر پائے گا. یہ کان خراب ہوگا, کوئی صحیح نہیں کر پائے گا. وہ میری جو انا ہے نا, مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, وہ دھری کی دھری رہ جائے گی جب خدا کی لاٹھی چلے گی. بے بس ہو جاؤں گے. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے عمل کو آج اور ابھی سے بدلنے کی کوشش کرو, اسے کل پرسوں پر نہ ڈالو. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں جب کسی نیک کام کے کرنے کا خیال آتا ہے تو یہ خیال حقیقت میں اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مہمان جب میزبان کے پاس آتا ہے اور میزبان اچھے سے مہمان نوازی کرتا ہے تو مہمان کا دل کرتا ہے میں دوبارہ اس کے گھر پہ جاؤں. اور اگر مہمان نظر انداز کر دے, میزبان اگر نظر انداز کر دے, تو پھر مہمان کیا کرتا ہے؟ بدظن ہو کر دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتا. اسی طرح جب دل میں نیکی کا خیال آتا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ خیال بار بار آتا ہے. اور اگر اس خیال کو جھٹک دیا جائے اور یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ کل یا پرسوں کروں گا, ذرا میرا فلانا کام ہو جائے, ذرا یہ مصروفیت نمٹ جائے, لہذا جب اتنے بہانے کیے جاتے ہیں نا تو وہ نیکی کا خیال بھی مایوس ہو کر چلا جاتا ہے, پھر اتنے اچھے خیالات بار بار نہیں آتے. ایک مختصر سا قصہ کہیں پڑھنے کو ملا کہ ایک شخص نے سونے سے پہلے ارادہ کیا کہ کل صبح اٹھ کر کے توبہ کروں گا, یعنی کل سے نماز پڑھنا شروع کروں گا اور اپنے آپ کو بدل دوں گا. یہ ارادہ کرتے وہ سو جاتا ہے, زندگی ساتھ نہیں دیتی, صبح اٹھ نہیں پاتا. اس کا کل کا ارادہ ایک ناکام ارادے میں بدل جاتا ہے. کل کچھ نہیں ہوتا. پھر آج اور ابھی عمل کی اصل طاقت یہ ہے کہ جب اس کا ارادہ کیا جائے اسی وقت کیا جائے. شیطان جب کسی مسلمان کو وسوسہ دیتا ہے نا تو اسے کبھی یہ نہیں کہتا تم نماز نہ پڑھو. وہ یوں ہی کہے گا بھائی نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے اور ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن ایک کام کرو کل سے پڑھ لینا, جمعہ کے مبارک دن سے نہا دھو کر پڑھ لینا, رمضان المبارک کے مہینے سے شروع کر دینا, اور وہ کل موت تک دوبارہ نہیں آتا ہے. بہت غور سے سنیے گا اس بات کو. ہم کریں گے انشاءاللہ. اور افسوس کے ساتھ زبانیں بھی ہلاتے, ذرا زبانیں بھی چٹکاتے, لیکن وہ افسوس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بیمار ہو پھر خالی افسوس کرو گھر میں بیٹھے, بیماری ٹھیک ہو جائے گی یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گے؟ ہاں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کو تقسیم کریں کہ ہم نے آج کے دن 24 گھنٹوں کو کس کس طرح استعمال کرنا ہے. اور میں ذہن میں رکھ لو 24 گھنٹے کوئی کم وقت نہیں ہے. وقت کی بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ وقت کو ویل پلان نہیں کرنا. بس گزار دو, کوئی پلاننگ نہیں ہے. کس وقت کیا کرنا ہے یہ طے ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے موڈ کے مطابق کاموں کو کرتے رہیں گے تو وہ کام کبھی ٹھیک سے نہیں ہو سکے گا. میرا موڈ بنے گا تو کروں گا, کیونکہ میں تو کباب کھانے والا بندہ ہوں نا. میرا موڈ بنے گا تو میں کروں گا, میں تو بھائی ہوں. یہی صورتحال ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی. ہاں, کبھی ٹھیک سے نہیں ہوگا. پھر اس ایک کام کی وجہ سے جو ٹھیک سے نہیں ہوا, دوسرے بہت سے کام متاثر ہو جائیں گے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کو اس انداز سے تقسیم کرو کہ اس وقت میں جو کام کرنا ہے اس میں کوئی دوسری مصروفیت نہیں رہے. ایک کام کرنا تھا اس کو دوسرے وقت پہ ٹال دیا, وہ بھی نہیں ہوگا. اس کو تیسرے پہ ڈالو گے, وہ بھی نہیں ہوگا. سب معاملات کو ضرورت کے مطابق وقت دیا جا سکے. کسی ایک کام کو زیادہ وقت دینا, دوسرے کام کو بالکل نظر انداز کر دینا, یہ ناکام زندگی کے طرز کی نشانی ہے. کامیاب نہیں ہو پائے گا بندہ. سب سے پہلے وقت کی قدر کا احساس اپنے اندر پیدا کرو. یہ قیمتی چیز ہے, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو.
مجھ میں کس کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اسی کو میں اپنا ٹارگٹ بناؤں. دن بھر میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ضرور وقت نکالوں, چاہے وہ کوئی کورس ہو, چاہے وہ کوئی کتاب پڑھوں, چاہے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھوں, یا کوئی اور مناسب شکل ہو, یا کوئی اچھی ویڈیوز دیکھ لوں میں. وقت نکالے. اپنے دن بھر کے کاموں کو, اپنے دن بھر کے وقت کو 4 کاموں میں تقسیم کرو. یہ لکھ لو, 4 کاموں میں تقسیم کرو. نمبر 1 عبادت, نمبر 2 روزی روٹی کمانا, نمبر 3 آرام, اور نمبر 4 خدمت. 4 کاموں میں تقسیم کر لو. عبادت میں نماز, روزہ, ذکر, اللہ سے مانگنے کا اہتمام. روزی روٹی میں ہر وہ حلال مشغولی جائز ہے جس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے, لیکن اس کے لیے 8 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہ لگے تو بہت بہتر ہے. مجبوری ہو تو بات الگ ہے, پورے ہی دن اس میں لگے رہے تو کیا مسئلہ ہے. ہاں. پھر آرام کا مسئلہ آتا ہے تیسرے نمبر پر. اب آرام میں بھی ایسا نہ ہو کہ بے تاج جب سوئے تو 12 گھنٹے سے پہلے ماشاءاللہ اٹھیں گے نہیں. روزانہ 7 گھنٹے کی نیند, رات کو جلدی اور سویرے سو کر پوری کرے. سویرے سو کر پوری کرے. اور موقع ملے تو, کسی کو موقع ملے تو ملتا ہے تو 1 گھنٹہ دوپہر میں قیلولات کی سنت کی شکل میں ضرور آرام کیا جائے. آرام عشاء کے فوری بعد ہو, یہ ذہن میں رکھیے گا اور آپ کو اس کا احساس ہوگا. عشاء کے فوری بعد آرام ہو تو نیند جلدی پوری ہوتی ہے اور سکون بھی رہتا ہے. ہاں. اور رات کے آخری پہر اٹھ کر عبادت کا موقع بھی مل جاتا ہے. پھر جب 2 بجے سوئیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ نیند بھی پوری نہیں ہوگی, فجر کی نماز بھی جائے گی. اور جو دن میں دن چڑھے تک سونے والے ہوتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے, رات میں سونے والے کو ایک سکون رہتا ہے. اور کئی مرتبہ جب آپ دیکھو, غور کرو, آپ نے یہ غور بھی کیا ہوگا کہ جب آپ جلدی سوتے ہو, صبح جلدی اٹھتے ہو, تو صبح فجر سے پہلے بہت سے کام آپ آسانی سے کر بھی لیتے ہو. تلاوت کر لیتے ہو, پڑھائی کر لیتے ہو, کسی کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہو, بہت سارے کام آپ آسانی سے کر لیتے ہو جو دن میں نہیں کر پاتے. تیسری ایک چیز آتی ہے, چوتھی چیز خدمت. اب اس خدمت میں آتا ہے لوگوں کی عیادت. محلے میں کوئی بیمار ہے, ہم بالکل کٹ نہ جائے, کٹ چکے ہیں, پڑوسی مر رہا ہے نا تو گھر میں دوسرا بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. یہ حالت ہماری آ چکی ہے. پڑوس میں جنازہ اٹھ رہا ہے لیکن بعضوں کے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے. لوگوں کی عیادت, کسی کا انتقال ہوا تو تعزیت, والدین کی زیارت, الگ رہ رہے ہو والدین کی زیارت کرو روزانہ, ان کے پاس بیٹھو, وہ ایک تمہارے میٹھے بول کے محتاج ہے. والدین کا علاج معالجہ, گھر والوں کو وقت دینا. آئیں گے 10 بجے, صبح نکلے ہوں گے 8 بجے سے, آئیں گے 10 بجے, کھانا کھائیں گے اور باہر 2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے بیٹھے گا. بیوی بھی پریشان, مجھے وقت نہیں دیتے, بچے بھی پریشان, مجھے وقت نہیں دیتے. کیا 12 بجے تک لوگوں میں گھومتے رہتے ہو؟ جاؤ گھر پہ بیٹھو, اپنے بچوں کو کچھ وقت دو. لیکن دکانوں پر, نکڑوں پہ کھڑے باتیں کرتے رہیں گے. اور اچھوں کا یہ حال ہے. گھر والوں کو وقت دے, ان کے ضروری کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے, بچوں کی تربیت, رشتہ دار, پڑوسی, دوست, احباب, ان کے کام آنا, ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونا, بیوہ, مسکین, یتیم, محتاج, ضرورت مندوں کی مشکلات کا حل کرنا, یا کم از کم ان کی تسلی کے 2 کلمات کہہ دینا. یہ خدمت میں سب کچھ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی دعوت و تبلیغ کا وقت ہے, تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکالے, رفائی کاموں کے لیے وقت نکالے جن سے خدا کی مخلوق اور ملت کی خدمت کی جا سکے. ہر شخص ان میں سے کسی ایک سلسلے سے اچھی جڑ جائے, دعوت و تبلیغ سے جڑ گیا, یا تعلیم و تربیت سے جڑ گیا, یا رفائی کاموں سے جڑ گیا, تو خدمت کا ایک وسیع کام ہو سکتا ہے. عورتوں کے لیے خدمت کے ان تمام کاموں سے ہٹ کر ایک اہم باب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر, اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت میں اپنے آپ کو خود لگائے. آج جو
پوری نسل برباد ہو رہی نا، اس کی وجہ صحیح تربیت نہ ہونا ہے۔ صحیح تربیت ہوتی تھی تو نسل صحیح بنتی تھی۔ حدیث کے مطابق ان عورتوں کے لیے بہت بڑی بشارت کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ مرد حضرات اپنے گھریلو کاموں سے بے فکر ہو کر مخلوق اور امت کی جو خدمت کرتے، اس کا ثواب بھی خواتین کو ویسا اتنا ہی ملتا ہے، عورتوں کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے، کیونکہ خواتین کی گھریلو خدمات کی وجہ سے مرد حضرات اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لائق بنتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے وقت کی قدر کرے گا وہ اپنی زندگی کی قدر کرے گا، اور جو اپنی زندگی کی قدر کرے گا وہ اس زندگی کو ویل پلان طریقے سے، منظم طریقے سے گزار سکے گا، اور جو منظم طریقے سے زندگی گزارے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہے گا۔ ورنہ ہم کہتے ہیں نا، کسی کو سمجھاؤ تو آج کل جرت اتنی خطرناک ہو گئی ہے، کہتے کہ دیکھا جائے گا، میری قبر میں دیکھ لوں گا۔ بہت کھانے کا مسئلہ ہے، جیسے بہت بے فکرے، بولے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا۔ ایک ابھی ذہن میں تو 3-4 واقعات قبر کے حوالے سے آ رہے، لیکن ایک بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ پھر شاید لمبا بھی وقت ہو چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، 3 دن جماعت میں گئے، اور 3 دن سے آنے کے بعد انہوں نے وہاں قبر، حشر، نشر کی ساری باتیں سنی، اور ان کو ایک احساس ہوا کہ قبر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ذرا قبر بنا کر کے اس میں لیٹ کر کے دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے قبر کھدوائی، قبر میں لیٹ گئے، اور کہا کہ اوپر سے ایک پتھر مار دو یا پتھر مار دو، جو بھی مار دو، اور جب تک میں اندر سے کھٹکھٹاؤں نہیں، آپ کو کھولنا نہیں ہے۔ اب پتلا مار دیا، انہوں نے اندر سے ٹھوکا۔ آپ بتا سکتے کہ کتنی منٹ کے بعد انہوں نے ٹھوکا ہوگا اندر سے، یا کتنی منٹ کے بعد اندر سے کھٹکھٹایا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 5 منٹ، کتنا آپ بتا سکتے ہو؟ کوئی تو بولو، ساتھ دو میرا تھوڑا۔ 1 منٹ، مشکل سے 45 سیکنڈ میں انہوں نے اندر سے کھٹکھٹایا، مشکل سے۔ اور پھر جب وہ قبر کھولی گئی تو پورا چہرہ سفید ہو چکا تھا، یعنی ایسے جیسے اندر جان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ قبر میں کوئی اور عذاب نہ دے، صرف قبر میں صلاحی دے، یہی عذاب کے لیے کافی ہے۔ مجھے بتاؤ، میری قبر کو یا تو مجھے جنت کا باغ بنانا ہے یا جہنم کا گھڑا بنانا ہے، یہ آج ابھی اسی وقت میرے اختیار میں ہے۔ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد، یہ وقت گزر جانے کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ہاتھ پہ آنے والا۔ اس لیے اس وقت کی قدر کر لو، زندگی کے اس لمحات کی قدر کر لو، اور ان ایسے اوقات میں جہاں دنیا عیاشی میں پڑی ہوئی ہے، دنیا بے حیائی میں پڑی ہوئی ہے، دنیا شراب میں پڑی ہوئی ہے، اپنی زندگی کے لمحات کو مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ اے اللہ، تو نے پورا سال دیا تھا، غفلت میں گزار دیا، نافرمانی میں گزار دیا، وقت کی ناقدری میں گزار دیا، اے اللہ معاف فرما دے، میں نے جرأت کے ساتھ گزارا، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آگے کا وقت میں صحیح سے گزاروں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کریں گے سب انشاءاللہ، اس وقت کی قدر کریں گے، آج سے زندگی کا صحیح رخ موڑیں گے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غلط صحبتوں سے بچائیں گے، غلط طریقوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔